بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھ کر عرش پر ہر چل مچوا دے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہو تو فجر کے وقت باوضو حالت میں یہ پڑھ لے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی خوشی اور غم، کامیابی اور ناکامی، آسائش اور پریشانی کے درمیان مسلسل سفر کرتی رہتی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو، اس کی مشکلات آسان ہو، اور جو خواہش وہ دل میں رکھتا ہے وہ حقیقت کا روپ دار لے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعائیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، مگر دل کے دروازے پر بے چینی اور اضطراب ہی رہتا ہے۔ اس وقت دل کی گہرائیوں سے یہ آواز نکلتی ہے کہ کاش کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح مل جائے جو ضد کر کے رب کائنات سے بات منوا لے، جو ہر بندہ مومن کو سکون، رحمت اور کامیابی عطا کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی عظیم تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو یہ تسبیح اللہ پاک کے حضور ضدی ہو کر آپ کی ہر بات منوا لیتی ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہو تو فجر کے وقت باوضو حالت میں یہ تسبیح پڑھ لے۔ یہ تسبیح عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے، چاہے وہ آہستہ ہو یا بلند آواز سے۔ مگر کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جب دعائیں قبول ہونے کے دروازے اور زیادہ کھل جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک وقت نماز فجر کے بعد کا ہے۔ فجر کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت زمین پر اترتی ہے، جب فرشتے دعا کرنے والوں کے گرد جمع ہوتے ہیں، جب نیند سے بیدار ہو کر بندہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے، میں تجھے عطا کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام ہمیشہ اس وقت کو ذکر و اذکار اور تسبیحات کے لیے سب سے قیمتی وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ تسبیح جسے سب سے ضدی تسبیح کہا جاتا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک ایسی صورت ہے جو نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ انسان کی دعاؤں کو اللہ کے عرش تک پہنچا کر قبولیت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سامنے ضدی بچے کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ اے میرے اللہ، جب تک میری دعا قبول نہیں ہوگی میں تیری رحمت کے در سے ہٹنے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی ضد کو پسند کرتا ہے، خاص طور پر جب یہ ضد صرف اور صرف اس کے در پر ہو، جب یہ ضد عبادت اور ذکر کے ذریعے ہو۔ فجر کے بعد کی یہ تسبیح اس قدر بابرکت ہے کہ اس کو پڑھنے والا رزق کی تنگی سے نجات پاتا ہے، بیماریوں سے شفا پاتا ہے، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا پاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب حاصل کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور دیکھا کہ ان کی دعائیں ایسی قبول ہوئی جیسے دروازہ کھٹکھٹاتے ہی کھل جاتا ہے۔ یہ تسبیح گویا اللہ کے دربار میں ضدی التجا ہے کہ اے پروردگار، میری مشکل آسان فرما، میرا دل خوش کر دے، میرے رزق میں برکت ڈال دے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل فرما۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کی جانے والی ضد اور اصرار کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ دنیا میں اگر آپ کسی انسان کے سامنے ضد کرے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کے سامنے ضد کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بار بار اسی کو پکارے، اسی کے در سے مانگے اور کبھی مایوس نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بار بار اس سے دعا کرتا ہے اور اس کے در سے جڑ جاتا ہے۔ فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھنا گویا ایک ایسی کنجی ہے جو اللہ کی رحمت کے خزانوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح ضد کر کے اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں بلکہ ایمان کی طاقت ہے، اخلاص کی روشنی ہے اور یقین کی پختگی ہے۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھ کر دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی تقدیر کے دروازے بدل جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور خواب حقیقت میں ڈلنے لگتے ہیں۔ ناظرین، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور قرآن اور حدیث میں اس کی اہمیت بار بار بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی یقیناً نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے، یہ ایمان کا عملی اظہار ہے۔ ترک نماز کو قرآن و سنت میں سخت گناہ اور کفر کے قریب ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔
نماز مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اور طاقت ہے۔ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ جیسا کہ درخت سے پتے جڑتے ہیں، ویسے ہی نماز کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ نماز فجر کو تمام نمازوں میں خصوصی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ رات اور دن کے بیچ کا وقت ہے۔ اس وقت انسان اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہے۔ قرآن میں نماز فجر کے بارے میں وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، یعنی اور فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، بے شک فجر کی تلاوت مشہود ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز اور اس وقت کا قرآن پڑھنا فرشتے بھی حاضر ہو کر گواہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نماز کو چھوڑ دیا گویا اس کا سارا عمل ضائع ہو گیا۔ فجر کی 2 سنتوں کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعات یعنی سنت دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ فجر کی نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے یعنی حفاظت میں ہے۔ فجر اور عصر کی نماز جنت کی ضمانت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون و قرار عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، آج کل ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ، ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں۔ نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ خیرات کی فکر ہے، نہ ہی ذکر و اذکار اور تسبیحات کی فکر ہے، اور بعد میں ہم پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری زندگی کیا کر رہی ہے۔ زندگی دن بدن دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کا مقصد نہ صرف روحانی نجات ہے بلکہ ایک پرامن، منصفانہ اور بامقصد زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ہے۔ جب کوئی فرد یا معاشرہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے منفی اثرات زندگی کے ہر گوشے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے رابطہ کھو بیٹھتا ہے، جو اس کی زندگی میں بے سکونی، بے مقصدی اور روحانی خلا کا سبب بنتا ہے۔ پہلا بڑا نقصان روحانی کمزوری ہے۔ جب انسان نماز، قرآن، ذکر اور دعا سے دور ہو جاتا ہے تو دل سخت ہوتا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور گناہوں میں ملوث ہونا معمول بن جاتا ہے۔ ایسے انسان کو نہ حلال و حرام کی تمیز رہتی ہے اور نہ ہی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان اخلاقی اقدار کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دین ہمیں سچ بولنے، امانت داری، عدل، صبر، شکر اور رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے۔ دین سے دوری کی صورت میں یہی اخلاقی اقدار کمزور ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بددیانتی، جھوٹ، ظلم، خود غرضی اور فتن و فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان معاشرتی بگاڑ ہے۔ جب فرد دینی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ خاندان ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے، والدین کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے اور معاشرتی رابطہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ چوتھا نقصان نفسیاتی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ وسوسوں، پریشانیوں، بے چینی اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں نقصان آخرت کی تباہی ہے۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا اور ابدی نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور ناکام ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے غافل رہا وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین سے تعلق مضبوط کرے، نماز قائم کرے، قرآن کی تلاوت کرے، علم دین حاصل کرے اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالے۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا
ساری زندگی آپ اس بندے ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ یہ جو عمل، یہ جو تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ ایک مرتبہ کر لے، زندگی میں مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ روز فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ ایک مرتبہ کرنے سے ہی ان کو اتنا فائدہ ہوگا کہ دعا میں ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس عمل کی برکت سے ان کو ایسی غیبی مدد ملے گی کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ ایسا تسبیح کا عمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ایسا بابرکت نام ہے جو اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے پڑھنے والے کی ہر بات منوا لیتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اس عمل کی جانب کہ آپ نے کون سی تسبیح کو کتنی بار پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ اس کی ایک شرط ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں گے، اور خواتین اس تسبیح کو، اس عمل کو گھر میں کر سکتی ہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ تو جب آپ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی ہے تو اس کے بعد ایک دعا ہے جو فرض نماز کے بعد باجماعت نماز ادا ہوتی ہے، تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس کے لیے عمل کا طریقہ کار سن لے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ چھوٹی سی سورتیں پڑھ لینی ہے، یعنی آپ نے 4 قل پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الکافرون پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور پھر چوتھے نمبر پر سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جب یہ 4 قل آپ ایک ایک مرتبہ پڑھ لے تو آپ کی جو بھی حاجات ہو، جو بھی پریشانیاں ہو، جو بھی مشکلات ہو، رزق کی تنگی ہو، مالی تنگ دستی ہو، بندشیں ہو، رکاوٹیں ہو، کاروبار بند ہو چکا ہو، رشتوں میں بندشیں ہو، آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ نے استغفر اللہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل پڑھتے دوران آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھے۔ اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ جو مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار یہ عمل کرنے کی برکت سے ایسا نواز دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نماز کی دعا میں شریک ہونا ہے، پھر آپ اپنا عمل شروع کرنا ہے جس طرح آپ کو عمل بتایا گیا ہے۔ اس ترتیب اور اتنی ہی تعداد میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت نام کی تسبیح پڑھنی ہے، یا واسع۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نہایت ہی بابرکت اور پر اثر نام یا واسع ہے۔ اس مبارک نام کا مطلب ہے اے وسعت والا،
اے کشادگی والا اور فراغی دینے والا۔ یہ نام قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر آیا ہے، جیسا کہ بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ جو شخص دل سے یا واسع کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ نام پڑھنے سے دل کی پریشانیاں، ذہنی الجھنیں اور اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ یا واسع کا کثرت سے ورد انسان کے دل میں وسعت پیدا کرتا ہے، وہ دوسروں کو برداشت کرنے لگتا ہے، جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ علیم بھی ہے اور واسع بھی، اس نام کا ورد علم اور فہم میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ نے اس بابرکت نام کی پوری ایک تسبیح آخر میں پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایسی ضدی تسبیح ہے کہ جو اللہ کریم سے ہر بات منوا کر رہتی ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال، جان، عزت، آبرو میں وسعت عطا فرما دیں گے۔ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تمام مشکلات حل ہو جائے گی۔ آپ کی جو بھی دلی خواہشات ہوگی، جو بھی آپ کی مرادیں ہوگی، وہ اس بابرکت تسبیح کے عمل سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور دل میں جو بھی خواہشات ہو، جو بھی مرادیں، جو بھی تمنائیں ہو، جو بھی مقاصد ہو، ان کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے گا جس کی آپ دل میں خواہش پیدا کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، رزق کی تنگی، مالی پریشانی کو دور فرمائے، رشتوں میں بغاوتوں کو دور فرمائے، رشتوں کی بندشوں کو دور فرمائے، جوان بیٹیوں بیٹوں کے رشتوں کے اچھے اسباب پیدا فرمائے، اور ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔